تو اسی طریقے سے ایک حسن معنوی ہے، حسن معنوی دنیا نہیں، حسن معنوی اللہ کا دین ہے۔ جیسے دنیا حسن ظاہری ہے اور حسن صوری ہے، اس کے حسن کو ہر پہلو کے اعتبار سے تولا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ایک حسن معنوی ہے، یعنی ایک چھپا ہوا حسن ہے، بظاہر وہ صورت نظر نہیں آتا، لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حسن عطا کر رکھا ہے وہ اس کے حسن کا اپنا ایک اصول ہے، اور وہ حسن معنوی کیا ہے؟ وہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ کے دین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن معنوی عطا کر رکھا ہے، وہ بھی اس وقت خوبصورت نظر آئے گا جب ہر اعتبار سے وہ خوبصورت ہوگا۔ اگر دین ایک اعتبار سے ایک شخص کا خوبصورت لیکن دوسرے اعتبار سے بدصورت ہے تو اس کو دیندار نہیں کہیں گے کہ یہ شخص کامل دیندار ہے یا حسن معنوی اس کو حاصل ہے، بلکہ یہ کہیں گے نمازی تو اچھا ہے لیکن روزے نہیں رکھتا ہے، روزے تو رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، زکوٰۃ تو دیتا ہے لیکن حج فرض اس پہ ہو گیا، حج اس نے نہیں کیا۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ اس کو حسن معنوی حاصل ہے، یعنی اللہ کے دین کے اندر یہ کامل ہے اور اس کا خوبصورت دین ہے۔ تو جیسے دنیاوی چیزوں کے اندر وہ اس چیز کو ایک ایک پہلو کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ جو وہ حسین اور خوبصورت ہے، بالکل اسی طریقے سے دین کے معاملے میں اس کے ہر پہلو کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر کسی بھی ایک پہلو کے اعتبار سے اگر خوبصورت نہیں اور وہ چیز اس کی دین کے معیار پر نہیں ہے تو کوئی بھی اس کو دیندار کہنے کو تیار نہیں ہے۔ اب یہ بات مسلم ہے کہ دنیا کی مادی خوبصورتی کے اندر بھی تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ایک قلب کو دیکھا جاتا ہے، دوسرے زبان کو دیکھا جاتا ہے، اور تیسرا جوارے پورے بدن کو دیکھا جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کا بظاہر سراپا تو بڑا خوبصورت ہے، اس کی آنکھیں بھی حسین، اس کی ہونٹ بھی حسین، اس کی ناک بھی حسین، اس کا پورا سراپا بڑا خوبصورت ہے، لیکن زبان کا بہت گندا ہے، زبان سے تعفن بکتا ہے، مغلظات بکتا ہے، زبان کا بڑا مکروہ ہے، جب بات کرتا ہے کہ دل کاٹ دیتا ہے تو کوئی بھی اس کے حسن اور خوبصورتی سے متاثر نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے بڑا بیکار آدمی، اخلاق اتنے گندے ہیں، بات ایسی کرتا ہے کہ جیسا اللہ نے اس کا سراپا دیا بات اس لیول کی نہیں کرتا، بات گھٹیا کرتا ہے۔ اور اگر بات بھی بڑی خوبصورت کرتا ہو، بظاہر سراپا بھی اس کا خوبصورت ہو، لیکن دل اس کا گندا ہے، دل میں مکر ہے، دل میں دھوکہ دہی ہے، دل کے اندر اس کے سارے تعفنات ہیں، دل کے اندر لوگوں سے کینہ اور بغض رکھتا ہے، لوگوں کو چیٹ کرتا ہے، تو لوگ یہی کہیں کہ یار بظاہر دیکھو شکل مومنہ کرتوت کافرہ، شکل تو مومنوں جیسی ہے، بات کیسی میٹھی کرتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں یہ میٹھی چھری ہے، یہ میٹھی چھری ہے، بظاہر کتنی میٹھی بات کرتا ہے، کتنا خوبصورت ہے، لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، لیکن بعد میں اسی کا گلا کاٹتا ہے، کیوں کہ دل کا خبیث ہے، دل کا مکار ہے۔ تو معلوم ہے کہ مادی اور ظاہری دنیا کے اندر بھی حسن و جمال کی بنیادیں تین ہی نکلتی ہیں کہ اس کے اعمال قلب کیا ہیں، اس کے اعمال لسان کیا ہیں، اس کے اعمال جوارے کیا، ہاتھ پیر کے اعمال کیا ہیں، ان اعمال کی بنیاد پر اس کے ظاہری حسن کا سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب حسن معنوی کے معیار کو دیکھا جاتا ہے، حسن معنوی کے اندر بھی تین ہی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، اس کے قلب کے اعمال کو دیکھا جاتا ہے، اس کے زبان کے اعمال کو دیکھا جاتا ہے، اس کے جوارے کے اعمال کو دیکھا جاتا ہے۔ جب تینوں کی تینوں اعمال کے اعتبار سے وہ خوبصورت حسین ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا وہ خوبصورت حسین لکھا جاتا ہے۔ اعمال قلب یعنی دل کے اعمال، اور اسی اعمال لسان زبان کے اعمال، اعمال جوارے ہاتھ پیر کے اعمال۔ ظاہر کے قلب کے اعمال کیا ہیں؟ قلب کے اعمال خشوع و خضوع ہے، دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا شوق ہے، اللہ کا خوف اور شوق اس کے قلب کے اندر ہے۔ جب وہ عبادت کرتا ہے تو اللہ کے خوف سے کرتا ہے یا اللہ کے شوق سے کرتا ہے، اس کے قلب کے اعمال اعلیٰ اور عمدہ ہیں۔ زبان اس کی ایسی ہے کہ ہر وقت اللہ کے ذکر کے اندر رتب اللسان ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، لوگوں سے بھی بات کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، تو کہ اس کی زبان ہر وقت اللہ کے رضا کے لیے جاری اور ساری رہتی ہے، تو اعمال زبان بھی اس کے بہت اعلیٰ ہیں، کیونکہ اللہ کے ذکر میں رتب اللسان ہے۔ لوگوں سے بھی بات کرتا ہے تو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کی بنیاد پر کرتا ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور اللہ ہی کے لیے لوگوں سے بغض رکھتا ہے، اس کا اپنے ذاتی اور نفسانی کوئی خواہشات نہیں ہوتی، گویا کہ زبان کے اعمال بھی کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے۔ تو گویا کہ قلب کے اندر خدا کا خوف اور شوق، اور زبان پر اللہ کا ذکر، اور اعمال جوارے یعنی ہاتھ پیر سے اللہ کی عبادت، کبھی نماز میں گرا نظر آتا ہے، کبھی روزے کے اندر بھوکا نظر آتا ہے، کبھی زکاتیں بانٹتا نظر آتا ہے، کبھی لبیک لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے بیت اللہ کی طرف دوڑتا ہے، تو گویا کہ جسم و جان کے جو اعمال ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، اور اس کے اندر دوڑ کے جاتا ہے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، منادی پکارتا دوڑ کے جاتا ہے۔ رمضان کے روزے آتے ہیں تو بڑھ چڑھ کے جو بھوکا اور پیاسا اللہ کی رضا کے لیے رہتا ہے۔ زکاتوں کا وقت آتا ہے تو پائی کا حساب کر کے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے۔ تو گویا کہ اعمال جوارے بھی اس کے بہت اعلیٰ عمدہ ہیں، تو گویا کہ اعمال قلب بھی اس کی اعلیٰ ہے، اعمال زبان بھی اس کے اعلیٰ ہیں، اور اعمال جوارے بھی اس کے اعلیٰ ہیں۔ تینوں کی تینوں اعمال جب کہ اعلیٰ اور عمدہ جب چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ کامل مومن لکھا جاتا ہے، اور اس کو وہ عظمت اور شان ملتی ہے کہ آسمان کے فرشتے آ کر اس کو مصافحہ کرتے ہیں۔ تو دیکھا معلوم ہے کہ یہ تینوں کی تینوں اعمال کے اعتبار سے کامل ہونا ضروری ہے، لیکن اس کی بظاہر نماز اچھی ہے لیکن قلب کے اندر نفاق ہے۔ اب منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، بظاہر جہاد میں بھی شرکتیں کرتے تھے، اور زکاتیں دینے کی بھی پابند تھے، سارے ظاہری اعمال کر رہے ہیں، لیکن اندر کفر، اندر ایمان نہیں ہے، قلب ان کا گندا ہے، اور قلب کے اندر خشوع و خضوع نہیں ہے، یعنی اللہ سے ڈرتے نہیں کہ اللہ ان کے قلب کو جھانک رہا ہے کہ اندر کفر بھر کے رسول اللہ کے ساتھ پھر رہے ہیں، اندر نفاق بھر کے رسول اللہ کے ساتھ پھر رہے ہیں، اور زبان سے کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، گویا کہ شہادتین بھی پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے فوراً اعلان کرتے نہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔
کیوں؟ اللہ ان کے دل کو دیکھ رہا ہے، ان کے اس کلام سے میں اور آپ تو متاثر ہو رہے ہیں کہ دیکھو کلمہ ایمان پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو جھانکتے ہیں۔ تبھی تو ملائکہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ روز قیامت میں ملائکہ اعمال پیش کریں گے بعض لوگوں کے، یہ انہوں نے یہ عمل کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہیں گے سارے کے سارے اعمال ان کی منفی کر کے پھینک دو، غارت کر دو۔ ملائکہ حیران ہو گئے، رب ذوالجلال انہوں نے تو اتنے سینکڑوں نفلیں پڑھی، اتنے روزے رکھے، اتنے تسبیحات کیے ہیں، اتنے ذکر و اذکار کیے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو غارت کر دو؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ تم تو اس کے عمل کو دیکھتے تھے، میں اس کے قلب کو دیکھتا تھا۔ تمہاری نظر ان کے عمل پر تھی، میری نظر ان کے قلب پر تھی۔ یہ جو کچھ انہوں نے کیا، انہوں نے میری رضا کے لیے نہیں کیا، انہوں نے اپنی ریا کے لیے کیا ہے۔ اگر میری رضا کے لیے کرتے تو ان کو اجر ملتا، انہوں نے تو کہ ریا کے لیے کیا تھا۔ تم نے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کر دی، اتنی نفلیں پڑھی ہیں، تم نے عمل دیکھا، میں نے قلب دیکھا، اور قلب کے اندر ان کے لیے میرے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو بالکل اسی طریقے سے منافقین کے قلب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ اس قلب کے اندر خشوع و خضوع نہیں ہے، نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شوق ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔ لہذا زبان سے جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تینوں اعتبار سے جب چیزیں مکمل ہوتی ہیں تو گویا کہ یہ کامل حسین یعنی حسن مانوی کے اعتبار سے خالد دیندار کہلاتا ہے۔ اور تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرما دی ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے تمہارے اعمال قلب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے ہوں، تمہارے اعمال لسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے ہوں، اور تمہارے اعمال جوارح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے ہوں۔ جب تینوں کی تینوں اعمال اللہ کے رضا کے لیے ہوں گے اور اس کے اندر ریا کا کسی قسم کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا، جب ان اعمال کو تم پیش کرو گے اب فی السلم کافہ، یعنی تم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہو۔